تیمم کے بیان میں سے آپ نے پانی پر قدرت نہ ہونے کی 9 صورتوں کو سماعت کیا، اور کل میں نے 10ویں صورت بھی عرض کی، اور اس کے تعلق سے چند مسائل بھی آپ نے سماعت کیے۔ 10ویں صورت میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو مسائل آنے والے ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ 10ویں صورت جو تیمم میں پانی پر قدرت نہ ہونے کی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے نا۔ جو جنازے کا والی نہیں، اس کو غیر ولی کہا جاتا ہے، تو اس کو تیمم جائز ہے، جبکہ نماز جنازہ فوت ہونے کا اس کو اندیشہ ہو، یعنی نماز جنازہ چلی جائے گی، اگر وضو بنائے گا تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ ولی کو ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ ولی کا لوگ انتظار کریں گے۔ اب یہ ہو گئی 10ویں صورت۔ اس کے تعلق سے مسئلہ نمبر 32 کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ وقت کی تنگی ہے نا، کہ اگر وضو بناتا ہے یا جس پر غسل فرض ہے، اگر غسل بنانے بیٹھتا ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ خاص کر کے یہ موقع فجر کے وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی سویا رہا اور بالکل آخر وقت، یعنی جب سورج نکلنے کی دیری تھی، تھوڑی دیر میں 5 یا 7 منٹ کے اندر سورج نکل آئے گا، اور تب اس کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو اس پر غسل فرض ہے، احتلام ہو چکا ہے۔ تو اب اگر غسل کرنے بیٹھتا ہے تو سورج چونکہ طلوع ہو جائے گا، نماز فجر کا وقت چلا جائے گا، اس لیے اب اس وقت تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وقت کو وہ جو ہے پالے، وقت پا لینا ضروری ہے، پھر بعد میں اعادہ کرنا اس کا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ وقت کی قدر کیا ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے، اور کیونکہ نماز جو اوقات ہیں، نماز جو ہے وہ مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اگر جو ہے ایسی سچویشن ہو جائے، ایسی حالت ہو جائے، تو ضروری یہ ہے کہ تیمم کر کے وقت کو پالے، بعد میں اس کا اعادہ کر لیں۔ مسئلہ، عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی۔ حیض تو آپ جانتے ہی ہیں، حیض جو ماہواری خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حیض اور نفاس سے پاک ہوئی عورت، پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی پر قادر نہیں ہے، تو تیمم کر لے وہ، ہے نا، کہ جیسے بیمار پڑ جائے گی، یا جیسا کہ سب سے پہلی صورت ہی گزری کہ اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، ہے نا، تو جو ہے تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں عورت کا بھی مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے حیض یا نفاس سے پاک ہوئی، پانی پر قادر نہیں۔ اب قادر نہیں، اس کی وہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر جو ہے پانی موجود ہی نہیں ہے، پانی حاضر ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 34، مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں، یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، ہے نا، مردہ ہے، میت ہے، اس کو غسل دینا ضروری ہے، تو اگر غسل نہیں دیا جا سکتا، اور کس وجہ سے 2 وجہ بتائی، اس وجہ سے کہ پانی نہیں ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ اس کو چھونا جائز نہیں ہے، جو وہ مردہ ہے، جو میت ہے، اس کو چھونا جائز نہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اجنبی عورت یا اپنی عورت جو مری ہے نا، جو میت ہے، وہ جو غسل دینے والا ہے وہ اس کا شوہر ہے، لیکن چونکہ بعد موت رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہے وہ نکاح سے نکل گئی عورت۔ البتہ اس کو جو یہ مشہور ہے کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا شوہر، تو یہ غلط ہے، چہرہ تو دیکھ سکتا ہے نا، لیکن اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے اجنبی عورت بن گئی، اس سے نکاح سے وہ نکل چکی ہے، تو چاہے اجنبی عورت ہو یا اپنی ہی عورت ہو کہ مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا، تو اسے تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو
عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ کوئی جیسے عورت ہے اور اس عورت کو نہلانے والی کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے نا، اور اس کو مجبوراً اس کو نہلانا پڑا، کسی مرد کو، کسی اجنبی غیر محرم کو اس کو نہلانا پڑا، یہ اس وقت کی بات ہے، ورنہ عورت کو عورت ہی غسل دے گی، ہے نا، عورت کو عورت ہی غسل دے گی، مرد کو مرد ہی غسل دے گا۔ لیکن اگر ایسی سچویشن، ایسی حالت آ گئی کہ عورت کو غسل دینے والا موجود نہیں ہے نا، یا موجود تو ہے لیکن جو ہے وہ عورتیں غسل کا طریقہ نہیں جانتی ہیں، تو اس کا بیان تو وہ آگے آئے گا نماز جنازہ میں، لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر کوئی اتنے سارے موجود ہیں عورتیں، کوئی جو ہے غسل جو ہے طریقہ نہیں جانتی ہیں، تو چاہیے کہ وہ انسان کہ جو طریقہ جانتا ہے وہ ان کو سکھا دے، ہے نا، کہ اس طرح نہلانا ہے۔ لیکن اگر ایسی حالت آگے کوئی موجود ہی نہیں ہے نہلانے والی عورتیں، تو اب مرد کو جو اجنبی مرد ہے اس کو بھی نہلانا جائز ہو جائے گا، لیکن اس حالت میں جو ہے غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہی کیوں نہ ہو کپڑا حائل ہونا ضروری ہے، کپڑے کے ذریعے سے بیچ میں کپڑا حائل ہو، اس کے بعد جو ہے تیمم وغیرہ کرایا جائے۔ جیسا کہ تیمم میں دو ہی چیزیں ہیں، تین ہی چیزیں ہیں، نیت ہے نا، اور چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تو اب جو ہے چہرے کا مسح کرتے وقت اس پر رومال رکھا جائے، کپڑا رکھا جائے، اور پھر جو ہے وہاں پر اس کے چہرے کو مل لیا جائے، ہاتھ کو مل لیا جائے۔ اگر جو ہے پانی موجود نہیں ہے تب کی بات۔ مسئلہ نمبر 35، جنوب، حائض، میت اور بے وضو، یہ چار آدمی ہیں۔ جنوب، حائض، جنوب تو جانتے ہیں کہ جس کی جو ہے حالت جنابت میں احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، اس کو جنوب کہا جاتا ہے۔ اور حائض یعنی حیض والی عورت، میت جو مردہ ہے، اور بے وضو، یہ چار آدمی ہیں، یہ سب ایک جگہ جمع ہیں، ایک جگہ ہے، اور کسی نے اتنا پانی جو غسل کے لیے کافی ہے لا کر کہا کہ جو چاہے خرچ کرے، چار لوگوں میں سے کہا کہ جو چاہے یہ پانی خرچ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ جنوب اس سے نہا لے۔ جو جنوبی آدمی ہے جس پر غسل فرض ہے وہ جو ہے اس سے نہا لے۔ اب تین آدمی بچے، ایک تو میت ہے، ایک حائض ہے عورت، ایک بے وضو ہے، تب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ مردے کو تیمم کرایا جائے، جو میت ہے اس کو تیمم کرا لیا جائے، اور دوسرے بھی تیمم کریں، یعنی حیض والی عورت اور جو ہے بے وضو وہ بھی تیمم کر لیں۔ البتہ جنوبی جو ہوگا وہ سب سے پہلا حقدار ہوگا پانی کا، اس کو پانی دے دیا جائے، وہ نہا لے، اس کے بعد سب لوگ تیمم کریں۔ ابھی فرمایا کہ اور اگر کہا کہ اس میں تم سب کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اس میں اتنا حصہ ملا جو اس کے کام کے لیے پورا نہیں، بانٹ لیا پانی کو، تو اب تھوڑا تھوڑا ملا، تو اب ہر ایک کے لیے اتنا ملا کہ اس کام کے لیے پورا نہیں ہو سکتا، تو چاہیے کہ مردے کے غسل کے لیے اپنا اپنا حصہ دے دیں، اپنا اپنا حصہ مردے کے لیے دے دیں، اور سب تیمم کریں۔ اب جنوبی ہو، حائض عورت اور بے وضو، یہ سب تیمم کریں گے اور جو ہے میت کو غسل دے دیں گے، ہے نا۔ یہ کب ہے؟ جب حصہ اس نے بانٹ دیا، ہر ایک کو اس کا مالک بنا دیا، اور جو حصہ جو ہے اپنے حصے میں آیا ہے، جو پانی آپ کے حصے میں آیا وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کے خود کے کام آ سکے، تب جو ہے یہ پانی اس مردے کے لیے، اس میت کے لیے دے دیا جائے، تاکہ اس میت کو نہلا دیا جائے۔ باقی جتنے لوگ بچے ہیں وہ سب جو ہے تیمم کریں گے۔ مسئلہ نمبر 36، دو شخص بیٹے اور باپ ہیں، دو شخص ہے جس میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، اور کسی نے اتنا پانی دیا کہ اس سے ایک کا وضو ہو سکتا ہے، ایک آدمی وضو بنا سکتا ہے، تو فرمایا کہ وہ پانی باپ کے صرف میں آنا چاہیے، وہ پانی دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتا ہے، کوئی ایک استعمال کر سکتا ہے، اتنا ہی پانی ہے، تو حقدار پہلا باپ ہے، باپ کو پانی دے دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 37، اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کے تیمم کرے، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی، اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے
تو حکم آیا کہ مٹی سے تیمم کر کے بھی وہ نماز پڑھ لے، لیکن نماز کو نہیں جانے دے سکتا۔ اور مٹی بھی نہیں ملتی ہے، ایسی جگہ ہے، ایسی سچویشن ہے کہ مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو علماء حکم فرماتے ہیں، فقہاء حکم فرماتے ہیں کہ اس وقت جیسے بیٹھا ہے حرکتیں جو ہے بلا نیت نماز، یہ رہے گی شرط کہ نیت نہیں ہونی چاہیے نماز کی، بس جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح آپ ادا کریں، جس طرح سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، بغیر نیت نماز کے یہ سب بجا لانا ہے۔ اگر ایسی سچویشن، ایسی حالت آ جائے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور طہارت کے لیے آپ کے پاس نہ تو پانی ہے نہ تو مٹی ہے، تو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر طہارت نماز پڑھنا حرام ہے، نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اور پھر جو ہے نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نماز کے وقت کو آ لینا اور پکڑنا اس کو بھی، یہ بھی فرض ہے۔ تو لہذا کیا کیا جائے، تو فرمایا کہ حرکات ایسی بجا لائیں جس طرح ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے، اور چند مسائل اور بچ گئے ہیں، وہ کل انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے